جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی اگلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور کچھ گرامر کی چیزیں سیکھیں گے۔ مالک یوم الدین گزشتہ سبق میں اور درس میں ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا، آگے پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہاں ایاکا، ایاکا کا جو ہے یہ تو ضمیر ہے، اس میں یعنی مخاطب کی ضمیر، اور اس کا معنی ہوگا تیری۔ ایا خاص کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے آتا ہے، تو ایاکا تیری ہی، گویا اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ایاکا کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں یہ 24 مرتبہ آیا ہے۔ ایاکا نعبدو، نعبدو یہ عبادت سے ہے۔ عین با دال، عین با دال یہ اس کا اصل مادہ ہے۔ نون کا آگے آ جائے گا، نون کا مطلب ہے ہم، یعنی یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو اسی سے جو ہے وہ عبادت، اور عابد، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے، اسی عبادت سے ہے۔ عابد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے جی۔ اور عبادت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات میں شامل ہیں۔ لیکن سب سے پہلی جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب ایاکا نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے، و ایاکا واو کا مطلب ہوتا ہے اور، واو اور، ایاکا تیری ہی یا تجھ ہی سے، یہ جو ایاکا پہلا معنی ہے تیری ہی، و ایاکا اور دوسرے کا معنی تجھ ہی سے، تو یہ معنی دراصل سیاق اور سباق کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ دونوں تقریباً حروف ایک جیسے ہیں، لیکن معنی ایاکا میں تیری ہی، چونکہ جب ہم سیاق کے اعتبار سے اردو کا ترجمہ کرتے ہیں تو یہاں تیری ہی آئے گا، اور اگلے کا وتجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ استعانت، استعانت یا اعانت، عون، تعاون، معاون، یہ سارے اسی سے ہیں۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ یہ جو سین اور تا کا لفظ آتا ہے بہت سارے صیغوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا، تو سین اور تا کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبدو، اب یہ پہلے بھی آپ کو بتایا، نون جو ہے نعبدو اور نستعین کے اندر جو نون ہے یہ دونوں جمع متکلم کی طرف اشارہ کرے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کا جو معنی ہے یہ نون کی وجہ سے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، یہ نون کے اندر یہ ہم کا معنی پایا جاتا ہے جی۔ اس سے اب ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تو اتنے کمزور ہیں بحیثیت انسان کہ اپنی پیاس تک خود نہیں بجھا سکتے، اس لیے
تیری جو عبادت ہے وہ اتنا بڑا اور عظیم کام ہے، اس عبادت کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی نصرت اور اس کی چاہت اور اس کی منشا کے بغیر انسان عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ مقصد زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر آپ کی عبادت کے لیے۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو جائے، ایسی عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کی پریکٹس کرنی ہے کہ ایاک، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ جی اب قواعد کو سمجھ لیجیے۔ پہلے ہم پچھلے سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو۔ ہوا وہ ایک، ہم ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ ایک، انتم آپ سب، انا میں ایک، نحنو ہم سب۔ اب اس کے ساتھ ایسی ضمیریں آج ہم پڑھیں گے جو کسی کے ساتھ مل کر آتی ہے، اکیلے نہیں آتی۔ یہ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو، یہ ایسی ضمیریں ہیں کہ جو اکیلے بھی آ سکتی ہیں۔ ان کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے، جو جدا ہو کے الگ آتی ہیں۔ لیکن یہ جو ضمیریں جو آج ہم پڑھیں گے، یہ ضمیر متصل کہلاتی ہیں، یعنی یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ یہ کیسے؟ وہ ہو، اس میں جو ہے اس کا آسانی کے لیے بات سمجھ لیں کہ اس میں کا، کی، کے، کو کا معنی آئے گا۔ ہو اس کا، ہم ان کا آپ کا، کم آپ سب کا، جی میرا، نا ہمارا۔ تو جس طرح پہلے ہم نے ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو پڑھا تھا، اسی طرح کی یہ ضمیریں بھی ہیں 6۔ ان میں بھی پہلی 2 غائب کی ہیں، دوسری 2 مخاطب کی ہیں، تیسری 2 جو ہے یہ متکلم کی ہیں۔ تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی، یہ آگے آپ کو مثال سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آپ کو ملیں گے۔ یہ قرآن کریم کی آپ دیکھیے کہ مثلا یہاں پر جو ریڈ کلر کے آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم، جی علیکم، کم، یہ ہم، یہ بہت ساری جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ کسی کے ساتھ مل کر اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ملا کر۔ یہ ہو جو ہم نے پڑھا، ہم، تو اس کے ساتھ مثلا رب کا ایک ورڈ ہے، لفظ ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے رب ہو، اس کا رب۔ رب ہو کا معنی کیا ہوگا؟ رب ہو اس ایک آدمی کا رب، ربہم ان سب کا رب۔ یہاں کا، کی، کے کا معنی آتا ہے، تو ربہم ان سب کا رب، جمع کا صیغہ ہے غائب کا۔ ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو یہ گویا کہ اس کے ساتھ ہم اگر کوئی بھی ورڈ ملا کر کے پڑھیں گے تو اس میں کا، کی، کے کا معنی آئے گا، اور اسی انداز میں ساتھ ملائیں گے ربہ، ربہم، ربک، ربکم، ربی، ربنا۔ جی اس کے ساتھ کوئی ورڈ ایک ملا کے آپ میں سے کوئی پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ جی عامر بھائی آپ ہی پڑھ دیجئے۔ جی ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربک آپ ایک کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ جی
रब के अलावा कोई और वर्ड लगाएं इसके साथ, मसलन किताब का, किताबुहु, हाँ किताब का किताबुहु लगा के, उस एक की किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका आपकी किताब, आप एक मर्द की किताब, किताबुकुम आप सब की किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हम सब की किताब। शाबाश बहुत अच्छी। जी अब्दुल कुद्दूस भाई, आप जरा इसके साथ कोई और वर्ड लगा के ये पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कलम लगा लेते हैं। जी हाँ, कलम के, कलमुहु उन उसकी एक उसकी कलम, कलमुहुम उन सब की कलम, कलमुका आपकी कलम, कलमुकुम आप सब की कलम, कलमी मेरी कलम, कलमुना हम सब की कलम। माशाल्लाह बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जी अब इनके साथ कोई और वर्ड क्लास में मौजूद कोई भी साहब जो लगा के ये पूरी पढ़ सकते हैं, वो जरा हाथ खड़ा करें या पढ़ना शुरू कर दें। कोई और साहब ऐसे हैं जो पढ़ सकते हो, कोई और वर्ड लगा लें। मसलन दीन का वर्ड लगाते हैं हम, दीन। जी दीन से कौन पढ़ेंगे? शाबाश जी, किन का हाथ बुलंद हुआ है? अब्दुल्ला साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुकु दीनुका आपका दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुना हमारा सब हम सब का दीन। शाबाश बहुत अच्छे अब्दुल्ला भाई, जबरदस्त। जी तो इसी तरीके से इसके साथ कोई भी वर्ड लगाएंगे तो उसमें का की का माने में आएगा, और पहले जो दो हैं वो गायब के लिए, दूसरे दो मुखातब के लिए, और तीसरे दो मुतकल्लिम के लिए। ये देखिए आपके सामने इसकी मिसालें हैं, दीनुहु, दीनुहुम, दीनु का, दीनुकुम, दीनी, दीनुना, किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबुकुम, किताबी, किताबुना। तो ये तमाम इसके साथ जो है वो हम मिलाएंगे तो इससे ये तमाम हरूफ बन जाएंगे। अब आज हमने जो नए अल्फाज ये पढ़े हैं, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो यौम हमने पढ़ा था, यौम अय्याम की जमा है, मालिकी यौमिद्दीन। तो ये यौम कुरान करीम में 393 393 बार है। अद्दीन मालिकी यौमिद्दीन, अद्दीन 92 बार है, 92 टाइम। इया, इया जो है ये 24 टाइम। रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब ये 970 बार कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। सो हमने 18 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 5990 बार आए हैं, और कुरान करीम के टोटल अल्फाज 78,000। इनमें अगर तकरार वाले ख़त्म कर दें तो ये 4500 बनते हैं। तो उनमें से हमने 5990 अल्फाज सीख लिए हैं 18 अल्फाज के साथ। ये तकरार के साथ कुरान करीम में 5990 टाइम बार आते हैं। तो गोया कुरान करीम के 5990 अल्फाज सीख लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने। अब सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। सूरह तजवीद का कायदा पहले हम पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम चलते हैं सूरह यासीन के तर्जमे की तरफ। आज हम नून साकिन और नून तनवीन के कवायद का आगाज करेंगे। नून साकिन नून तनवीन के कवायद में से सबसे पहला जो कायदा है वो हम इजहार का पढ़ेंगे। ये बहुत खूबसूरत कायदा है ये, और कुरान करीम में बहुत जगह इस्तेमाल हुआ है। तो इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। कुरान करीम यानी 6 हरूफ ऐसे हैं जो हलक से आदमी के गले से अदा होते हैं। वो 6 हरूफ कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफ है, ये याद रखने वाले हैं।
حمزہ اور ہا یہ بالکل گلے کے نیچے والا جو حصہ ہے سینے کی طرف والا ادنہ حلق جس کو کہتے ہیں وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ عین اور حا یہ گلے کے درمیان سے وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا یہ گلے کا جو اوپر والا حصہ منہ کی طرف والا ہے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں وہاں سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ 6 حروف گلے سے حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن سے مراد ایسا نون جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، تنوین سے مراد 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب خوب ظاہر کر کے اس حرف کو پڑھیں گے، غنہ نہیں ہوگا، یعنی اس نون کو یا تنوین کو ناک میں چھپا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں یہاں پر پوری یہ دے دی ہیں، آپ اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے حمزہ کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد من اخی، یہ من کے اندر نون ہے، نون ساکن جس کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، تو اس کو من اخی نہیں پڑھیں گے بلکہ اظہار کر کے من اخی، اور اس طرح من آمنا۔ اور ہا کی مثال من ہادن، منہ، منہم۔ عین کی مثال انعمت، من علق۔ حا کی مثال من حرم، وانحر۔ غین کی مثال من غاب، من غیرکم۔ خا کی مثال لمن خشیہ، من خوف۔ اب تنوین کے بعد اگر یہ آ جائے تو اس کی مثال دیکھ لیجئے، غثاء احوا، من عین آنیہ۔ اور ہا آ گیا جرفن ہارن، یہ فا کے نیچے 2 زیریں ہیں، تنوین ہے، اور ہا اس کے بعد آ گیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ محمدًا، عین کی مثال محمدًا عبدہ، لیوم عظیم۔ حا کی مثال نار حامیہ، من حکیم حمید۔ اچھا اجر، غین کی مثال اجر غیر، رب غفور۔ خا کی مثال نخل خاویہ، شیء خلق۔ تو یہ تمام مثالیں ہیں حروف حلقی کی۔ تو قاعدہ ہم نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جی، تو آج کے لیے بس یہی سبق کافی ہے، یہ تجوید کا قاعدہ بھی، اور جو ہم نے قرآن عربی کا سبق پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور باقی سورہ یاسین کا جو ترجمہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اب اگر آپ میں سے کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال لیا جا سکتا ہے۔